اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق آیت نمبر 111 سے شروع ہے۔ سبق کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو بڑی اہم ہدایت فرمائی، کیونکہ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا، جس میں یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی کا دعویٰ تھا کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ ان نامعقول اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل اور بے حقیقت ہے، اور بس صرف ہماری بت پرستی وہ سچ ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے تو غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے، چاہے کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین اور مذہب کو فراموش کر کے یا پسے پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین اور مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد اور درست کر لے، مگر اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن اور خیال کے مطابق خود گڑھ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے بھی وہی طریقے اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے ہیں اور متعین فرمائے ہیں۔ اگر انسان نسلی مسلمان ہے یا یہودی اور نصارہ ہے، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان، پھر محض نام کے یا قومیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، تو وہ صرف ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ناموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک کہ اس میں ایمان اور عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ البتہ اصول ایمان ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح اور مقبولیت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا جاتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو تورات کے تعلیم کے مطابق ہوتا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابقت رکھتا تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی طور پر مسلمان ہیں، ہم زبان سے اور نام سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچائے گئے ہیں۔ ان تمام تفصیلات سے بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص نہ دعوے سے حقیقی مسلمان بن سکتا ہے، نہ کہیں مسلمان رجسٹر پر نام درج کرانے سے یا کسی شہر میں مسلمان گھر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 112 میں وَهُوَ مُحْسِنٌ کے ذریعہ احسان کی بھی تعلیم فرمائی جا رہی ہے، جس کا مطلب حسن عمل ہے، یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا۔ قرآن کریم کی ان تمام تنبیہات کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس غلطی کے شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اور آخرت اور قیامت سے بالکل غافل ہو کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن اور حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا اور آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، صرف اپنے آپ ان کا مستحق سمجھتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن اور حدیث کے وعدوں میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا جب تک کہ وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کریں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ کا۔ آیت مذکورہ کے کلمات یہ ہیں: وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ، ہرگز داخل نہ ہوں گے، الجنت، جنت، الا سوائے، من کانا، جو ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ہیں ان کی جھوٹی آرزویں، قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، تم سب لے آؤ، برہانکم، اپنی اپنی دلیلیں، ان کنتم، اگر تم سب ہو، صادقین، سچے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرزویں باطلی ہیں انہوں نے جھوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لے آؤ سند اپنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: بلا، کیوں نہیں، من، جو شخص، اسلم، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، نیکوکار، احسان کرنے والا، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اپنے رب کے پاس، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ سب، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: کیوں نہیں، جس شخص نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کا کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: وقالت، اور کہا، الیہود، یہود، لیست، نہیں، نصارا، نصارا، علی، پر، شیئن، کسی چیز، وقالت، اور کہا، النصارا، نصارا، لیست، نہیں، الیہود، یہود، علی، پر، شیئن، کسی چیز، وہم، حالانکہ وہ سب، یتلون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، جو لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے ہیں، مثل، جیسی، قولہم، ان کی بات، فاللہ، سو اللہ، یحکم، فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو، وہ سب تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے: اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہے کسی راہ یعنی مذہب پر، باوجود یہ کہ سب پڑھتے ہیں کتاب کو۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو جاہل ہیں، انہی کسی بات، اب اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ مذکورہ تینوں آیتوں میں یہود، نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر ہوا ہے اور ان کے ان تمام غلط خیالات کی بھی تردید فرمائی گئی ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ آنے والی آیت میں ان کی ایک بدعملی اور شرارت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے بھی مرتکب ہوئے۔ عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پہ حملہ کر کے اسے برباد کیا۔ ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا دعوے دار تھا، بیت اللہ شریف پہ حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے
لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے بھی روکا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم ایسے غلط عقیدے رکھنے والے اور بدعملی کرنے والے کو تنبیہ فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ بھی حالت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کرتے یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکتے۔ اور ساتھ ہی ان کو ایک لطیف اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ عنقریب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب متکبر لوگ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی۔ آیت مذکورہ کے کلمات یہ ہیں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہوگا، ممن منع سے جو روکا، مساجدہ مسجدیں، اللہ اللہ، ان کی، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعی اور کوشش کی، فی میں، خرابیہ اس کی ویرانی، اولئک یہ لوگ، ما کانا نہ تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کی وہاں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا یعنی روکا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں ان کا نام، اور کوشش کی اس کے اجاڑنے کی، برباد کرنے کی۔ ایسوں کو لائق نہیں کہ وہ داخل ہوں ان میں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اوپر جن 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، اور یہ بات یہودیوں کو بہت ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں آنے والی ہے۔ آنے والی آیت اسی موقع پر نازل ہوئی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بتلایا گیا کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پچھم سب اللہ کی مخلوق اور اسی کی تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندگی کا عمل یہ ہے، بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت پتہ ہی نہ چل رہی ہو، کوئی علامات سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ صحیح رخ نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ لیکن ایسے وقت میں اپنی طاقت کے مطابق قبلہ کا رخ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ آیت کریمہ کے الفاظ: وللہ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والپورب، المغرب اور مغرب یعنی پچھم، فأینما سو جس طرف، تولو تم کرو، فثم تو اس طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا، چہرہ،
ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی توجہ کرنے والا ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ واو اور قالو انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا اللہ ولدن بیٹا، سبحانہ وہ ذات پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، کل سب لہو اسی کے، قانتون زیر فرمان ہے، عاجزی کرنے والے ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آیت مذکورہ ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اولاد کا محتاج کیوں ہوگا؟ اس کے علاوہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے، کشادہ ہے، جسے کسی جز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے برابر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ لفظی ترجمہ، بدیع پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یہی، یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن اسے ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، نیا پیدا کرنے والا یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے مکمل قدرت والی ذات کو کسی کی مدد یا اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟